دور کہیں کسی جنگل میں اگر کوئی درخت گرتا ہے، اس درخت کو گرتے ہوئے نہ کوئی انسان دیکھتا ہے، نہ کوئی جانور دیکھتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے، تو سوال یہ ہے کیا اس درخت کے گرنے سے آواز پیدا ہوگی؟ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس درخت کے گرنے سے آواز پیدا ہوگی تو آپ ریئلسٹ ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس درخت کے گرنے سے آواز نہیں پیدا ہوگی تو آپ آئیڈیلسٹ ہیں۔ اگر آپ ریئلسٹ ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اشیاء ہیں، جو جہان کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں، یہ اپنی ذات میں اپنا وجود رکھتی ہیں، ان کو کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، ان کا وجود قائم ہے، کوئی ان کو دیکھے، کوئی ان کی آواز کو سنے یا نہ سنے، یہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اگر آپ آئیڈیلسٹ ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جہان کی چیزیں ہیں یہ مائنڈ ڈیپینڈنٹ ریالٹی رکھتے ہیں، ان کو کوئی دیکھنے والا ہو، ان کی آواز کوئی سننے والا ہو تبھی ان کا وجود ہے۔ تو ان کا وجود اپنی ذات میں نہیں ہے بلکہ کسی آبزرور پر ڈیپینڈنٹ ہے، کسی مائنڈ پر، اسپرٹ پر، سول پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ جب درخت گرا تو اس کی آواز پیدا ہوئی یا نہ ہوئی، اس کو ہم کسی ایک ساؤنڈ ریکارڈر سے ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ساؤنڈ ریکارڈر چھوڑ کر چلے جائیں، جب وہ درخت گرے گا تو لازمی بات ہے وہ آواز ریکارڈ ہوگی۔ اب وہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، کوئی مائنڈ نہیں ہے، جیسے ایک ڈیوائس ہے لیکن آواز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور سوال آئے گا کہ جو ساؤنڈ ریکارڈر ہے وہ بھی ایک آبزرور ہے، تو کیا درختوں کو شعور ہے کہ ہمیں کوئی آبزرو کر رہا ہے، ہماری آواز کوئی سن رہا ہے؟ تو یہ ایک نئی بحث ہے۔ تو اس طرح دیکھیں کہ ایک بحث سے دوسری بحث، اس سے پھر اگلی بحث، یوں چلتے چلتے آج 2500 اور 2700 سال گزر چکے ہیں، یہ بحثیں جو ہیں ابھی تک چل رہی ہیں۔ تو فلسفی میں ایک سوال سے دوسرا سوال، اس سے پھر دوسرا سوال، یہ چلتے چلتے یہ بحثیں آگے نکلتی جاتی ہیں اور اسی سے ہی یہ مکالمہ بڑھتا رہتا ہے۔